ویلکم بیک۔ امریکہ نے بلوچستان میں معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ امریکی ایگزم بینک نے منصوبے کے لیے 1.25 ارب ڈالر فائنانسنگ کی باضابطہ منظوری دے دی۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کا کہنا ہے فائنانسنگ ریکوڈک میں منرلز اور کرٹیکل مائننگ آپریشنز کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرے گی۔ پاکستان میں 2 ارب ڈالر مالیت کی جدید مائننگ مشینری درآمد کی جائے گی۔ Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. In the coming years, EXIM's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and services needed to build and operate the Reko Diq mine, along with creating an estimated 6,000 jobs in the U.S. and 7,500 jobs in Baluchistan, Pakistan. The Reko Diq project serves as the model for mining projects that will benefit U.S. exporters as well as local Pakistani community by bringing employment and prosperity to both our nations. The Trump administration has made the forging of deals exactly like this one central to American diplomacy. We look forward to seeing further agreements between U.S. companies and their Pakistani counterparts in the critical minerals and mining sector. پاکستان کی برطانیہ کو بڑی پیشکش، پاکستان نے مجرموں کے تبادلے کے لیے تجویز دے دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سیاسی مخالفین کو پاکستان حوالگی کا مجوزہ منصوبہ برٹش ہائی کمشنر کو پیش کیا گیا ہے۔ اس پر مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مرزا آفتاب بیگ۔ مرزا آفتاب بیگ، بتائیے پاکستان کی پیشکش پر برطانیہ کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی شائستہ، بالکل پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ دنوں لندن سرکاری سطح پر مختلف ملاقاتیں کی ہیں، جن میں ایک مقصد 2 پاکستانی شخصیات سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر اور یوٹیوبر عادل راجہ کی پاکستان حوالگی زیر بحث آئی۔ برطانوی میڈیا نے اجلاس میں شریف برطانوی ذرائع سے خبر دی ہے کہ پاکستان نے برطانیہ کو کہا ہے کہ اگر وہ ہمارے یہ 2 ملزمان پاکستان کو دے دیں تو بدلے میں ہم ان برٹش پاکستانیوں کو بھی قبول کر لیں گے جو برطانیہ میں بدنام زمانہ چائلڈ گینگ گرومنگ میں سزا یافتہ ہیں، اور برطانیہ انہیں ان کے آبائی ملک پاکستان رپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ ان مشروط تبادلوں پر ابھی اپنی فیصلہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن اپوزیشن جماعت کے شیڈو ہوم سیکرٹری کرس فلپ نے برطانوی حکومت سے کہا ہے کہ پاکستان کی اس مشروط تجویز کو مسترد کیا جائے اور سیاسی انتقام کے شکار افراد کو برطانیہ تحفظ فراہم کرے، جبکہ برطانوی حکومت کی جانب سے اس مسئلے پر ابھی تک کوئی اپنی بیان نہیں دیا گیا۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ مرزا آفتاب۔ تحریک انصاف چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کو کسی اور صوبے منتقل کیا جائے۔ حکومت نے بانی کی کسی اور جیل منتقلی پر غور شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کی پریس کانفرنس، کہا بانی کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے۔ پی ٹی آئی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر ہے۔ احتجاج کے نام پر فتنہ فساد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کی ریاستی اداروں پر، پاک فوج پر، عدلیہ پر، حکومت پر، ملکی توقیر پر آئے روز حملہ آور ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جتنا ٹیررزم کا نیکسس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ٹیررسٹوں میں، ٹی ٹی پی میں اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وفاقی حکومت اگر چاہتی تو گورنر رول اس وقت لگا دیتے جب 26 نومبر کو آپ نے وفاق پر حملہ کیا تھا، لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہیں۔ نو مرسی، نو ٹالرنس۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ کوئی جمہوری قوت بھی بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومتی لوگوں سے گزارش ہے ہنگامی صورتحال ہے، معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات کر لیں۔ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے کہا ہے کہ حالات نارمل کرنے کے لیے کچھ اقدام اٹھانا ہوں گے، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، حکومت کو انتباہ کر رہا ہوں، حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ کیا بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل کرنے اور ملاقات نہ کرانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہم بھی بڑا سیریسلی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اختیار سب کچھ اچکزئی صاحب کے پاس ہے، علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے، بٹ آؤٹ آف دا وے جا کر میں نے ان سے بھی کچھ گزارشات کی۔ اب میں نہیں بتا، حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ اسٹیپ لینے ضروری ہے۔ ہمارے طرف سے تو جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ بڑے پیسے لے یہ ملک متعامل نہیں ہو سکتا۔ ان کا جواب پتھر سے دینے والا روش ختم کرے، یہ سیاست ہے۔ سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، بہتری کی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں۔
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन जमातों, बार काउंसिल्स और इंसानी हुकूक तंजीमों को मदऊ करने का फैसला किया गया है। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का गैर रस्मी हंगामी इजलास हुआ। राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में सियासी, आइनी और पार्लिमानी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुताल्लिक़ बयानात पर तशवीश का भी इजहार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, मैंने और वज़ीर आज़म ने बार बार कहा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं मगर मायूसी हुई। कह चुका हूँ मुसल्लफ़ात जदलिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। अगर वो आए तो हुकूमती अरकान से दरख्वास्त करेंगे। रास्ता एक ही है, मुज़ाकरात। बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बैठ के बातचीत हो सकती, मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने ये अभी जंग जीती उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे, ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है। ये एक बहुत ही तकलीफ दह चीज़ है। बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो हमें जिन चीज़ों पर फ़ख्र होना चाहिए उनके खिलाफ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। और हुकूमत के दोस्तों को रिक्वेस्ट करके उनको सामने बिठा देंगे, मगर रास्ता एक ही है और वो है मुज़ाकरात। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कौमी असम्बली में अपोजिशन के बाद इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। वक्फा सवालात के दौरान अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही कर दी। पैनल ऑफ द चेयर अली जाहिद ने कहा ऐवान में 63 अरकान मौजूद हैं। पैनल ऑफ द चेयर के ऐलान पर पीपल्स पार्टी अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया, जिस पर इकबाल आफरीदी ने दोबारा कोरम की निशानदही कर दी। पैनल ऑफ चेयर अली जाहिद ने असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली और खातून अव्वल आसफा भुट्टो की एक्स पर पोस्ट। लिखा कि कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना मजाक के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है स्पीकर को सेशन मुअख्खर करने की हिदायत दी गई। सेशन मुअख्खर होने से मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सका। इजलास मुअख्खर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। पीपल्स पार्टी ने पैनल ऑफ चेयर अली जाहिद पर जानबूझकर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। शाजिया मरी कहती हैं ऐसा लगा कि इशारा हुआ और कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। हमें ये कोई मुकमुका लगता है। शायद कहीं से इशारा हुआ, कहीं से कोरम हुआ, फिर गिनती जो है वो जानबूझकर। जब आपने पहले कोरम किया तो अरकान लॉबीज में थे, वो आ गए। अभी भी अरकान लॉबीज से आ ही रहे थे, सडनली प्रोरोगेशन ऑर्डर्स पढ़ दिए गए तो आज रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। और अब वो शरारत जो थी वो एक मिली भगत का नतीजा थी, मुक्का का नतीजा थी, ये हमें नहीं पता। और चेयर ने इस तरीके से प्रोरोग किया जैसे कि वो ख्वाहिश रखते थे, ये उनका प्लान था कि ये प्रोरोग ही होना है, बिजनेस को हमने अवॉइड ही करना है। बिजनेस क्या था जिसे अवॉइड किया? मुझे अफसोस इस बात पर है, कॉलिंग अटेंशन पीपल्स पार्टी से आपने नीचे फेंक दिया। ये एलाइज के साथ का रवैया। फेल्ड टू नेम न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट फॉर द आफ्टर द नेम ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस कॉलिंग अटेंशन से ही खौफ आ गया। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की बलोचिस्तान हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा दरख्वास्त में कोई कानूनी वजन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स और उम्मीदवारों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म दिया। पोलिंग स्टाफ और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत की। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से 3 ख़वातीन की लाशें मिलने का वाक़या तफ्तीश में। फैमिली के 5 अफराद का इज्तिमाई खुदकुशी का मंसूबा बनाने का इंकशाफ हो रहा है। नज़ीर शाह मजीद बताएंगे। जी नज़ीर। देखें, इतवार के रोज गुलशन इकबाल के फ्लैट से 3 ख़वातीन की लाशें मिली थी, जिसके बाद हर रोजाना इसमें नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं और पुलिस की जानिब से
اب مزید یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جو 2 پولیس کا زیر حراست باپ اور بیٹا ہے، ان کی جانب سے پولیس کو یہ بیان سامنے آیا کہ فیملی کے 5 افراد کی جانب سے اجتماعی خودکشی کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فیملی شدید مالی پریشانیوں کا شکار تھی، پہلے بہو پھر بیوی اور بیٹی نے خودکشی کی اور انہیں اس پر مجبور کرنے والا باپ تھا، جس نے مبینہ طور پر خود ان کو گلاس میں ملا کر کوئی شے پلائی، جبکہ چوتھے نمبر پر بیٹی کی جانب سے خودکشی کی کوشش کی گئی۔ باپ نے مرنے سے پہلے اپنی بہن زرینہ کو فون کر دیا تھا اور جب اس نے اپنے بیٹے کو مرتا دیکھا تو باپ کی ہمت نہ آئی اور اس نے پھر خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ تلاشی کے دوران پولیس کو گھر سے چوہے مارنے کی جو 8 بوتلیں اور نیند کی گولیوں کے 13 پیکٹس ملے ہیں، اور بیٹے نے پولیس کو یہ بھی بیان میں بتایا ہے کہ والد نے گلاس میں جب کوئی چیز ملا کر دی تو وہ غنودگی میں چلا گیا تھا، اس کے بعد اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ پولیس کی جانب سے کئی روز سے یہ آپریشن اور جو شعبہ تفتیش کی جانب سے کنٹینیو ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے اور اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس میں اصل جو قصوروار ہے وہ کون ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے سندھی کلچر ڈے پر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ریلی کا مقصد گورنر سندھ کو ہدف تنقید کرنا تھا، انہیں کھلے عام دھمکی دی گئی، کراچی کے امن کو پارا پارا کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ کلچر ڈے کی آڑ میں جو کچھ بھی ہوا، دھجیاں اڑائی گئی، قانون کو پامال کیا گیا، ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی، سندھو دیش کے حق میں نعرے لگائے گئے، ملک مخالف نعرے لگائے گئے، کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے، بھائی سے بھائی کو لڑانے کی یہ سازش تیار ہو رہی ہے۔ اصل مقصد گورنر سندھ کو ہدف تنقید بنانا تھا، سرے عام دھمکیاں دی گئی، اس پر بھی عدالتیں یہ رویہ اختیار کریں۔ معصوم لوگوں کی ریلی تھی تو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ان کی پوری کابینہ سے مطالبہ کریں گے، جو آپ کے وزیر داخلہ ہے کا صرف ایک بیان کراچی کے عوام کی تسلی نہیں ہوگی۔ گورنر سندھ کے ساتھ مراد علی شاہ کھڑے نہیں ہوں گے، گورنر سندھ کے پاس جا کر کیا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کریں گے؟ سندھ ہائی کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور اپنی سبارڈینیٹ جوڈیشری کے اس رویے کا بھی نوٹس لینا چاہیے، انہیں کوئی کمیشن یا تو قائم کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر بھی ایم کیو ایم لسانی سیاست سے باز نہیں آئی۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا ایم کیو ایم کا اصل مسئلہ صبح 11 بجے والی پریس کانفرنس کا سلاٹ ہے۔ ایم کیو ایم شاید ماضی کو بھول گئی، 12 مئی کے واقعات سب کے سامنے ہیں۔ سعدیہ جاوید نے کہا سندھی کلچرل ڈے مجموعی طور پر پرامن رہا، حالات مکمل طور پر کنٹرول میں تھے۔ سندھ حکومت نے قانون توڑنے والوں کو روکا اور شرپسند عناصر کو گرفتار کیا۔ چند شرپسند عناصر کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ احتساب عدالت لاہور میں پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے مال مقدمہ کے طور پر قبضے میں لی گئی 2 گاڑیوں کی سپرداری کی دونوں درخواستوں کو خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت کے جج رانا عارف خان نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ اسد محمود اور محمد عمران نے گاڑیوں کی سپرداری پر حوالگی کی درخواست دائر کی تھی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے 11ویں جماعت کے طالب علم کی جان لے لی۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں ایک اور نوجوان بے لگام ہیوی ٹریفک کی نظر ہو گیا۔ افسوسناک حادثہ سرجانی 4 کے چورنگی کے قریب پیش آیا۔ 11ویں جماعت کا طالب علم 17 سالہ عابد رئیس کالج جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ عقب سے آنے والے تیز رفتار واٹر ٹینکر نے نہ صرف موٹر سائیکل کو کچلا بلکہ رونتا ہوا لے گیا۔ آئے دن یہ حادثات ہو رہے ہیں، سرجانی سے لے کر ناگن تک یہ جو مافیاز ہیں انہوں نے ظلم کی انتہا کی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ جاباگ نوجوان کی لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ ورثاء کی جانب سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ہیوی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ ان کی لاپرواہی، ان کے اوپر قابو نہیں ہے، ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ رواں برس اب تک ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی، جبکہ صرف بسوں اور مال بردار گاڑیوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 244 سے زائد ہے۔ شہر قائد میں بے قابو واٹر ٹینکرز اور ہیوی گاڑیاں روزانہ شہریوں کو کچل کر موت کے منہ میں پہنچا رہے ہیں، لیکن کوئی محکمہ ذمہ داری لینے کو تیار نظر نہیں آتا۔ کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔
NCCI کرپشن اسکینڈل میں گرفتار سب انسپیکٹر سارم نے کال سینٹر سے بھتہ لینے کا اعتراف کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کال سینٹر سے پیسے جمع کر کے افسران کو پہنچائے جاتے تھے۔ گرفتار سب انسپیکٹر نے ابتدائی طور پر 15 لاکھ روپے کی ریکوری بھی کرا دی ہے۔ فرار NCCI افسران کی گرفتاری کے لیے متعلقہ DPOs کو خطوط لکھ دیے گئے۔ FIA نے ملوث اہلکاروں اور ملزمان کی بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات جمع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ چینی ماہرین کا کمال، اشاروں سے چلنے والی اسمارٹ ویل چیئر تیار کر لی۔ ماہرین کا کہنا ہے ویل چیئر ان معذور افراد کے لیے بنائی گئی ہے جو ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ صرف سر کی جنبش سے ویل چیئر چلا سکتے ہیں۔ یہ ویل چیئرز نیشنل گیمز میں معذور افراد کو دی جائیں گی۔ پاکستان کی معروف اداکارہ بابرا شریف آج اپنی 71ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ بابرا شریف نے 150 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، نامور اداکاروں کے ساتھ جلوہ گر ہو کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، 8 نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ ان کی مشہور فلموں میں میرا نام ہے محبت، شبانہ، سنگ دل، مس کولمبو، مس بینکاک، کندن اور مکھڑا شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے RY۔